اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 122 سے لے کر 124 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ مومنین عمل صالح کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ برحق، سچا وعدہ۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات فرمانے والا کون ہے؟ کل کے درس میں ہم نے شیطان جو جھوٹی امیدیں لوگوں کو دلاتا ہے اور شیطان اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہیلے اختیار کرتا ہے، ہم نے ان کا ذکر کیا تھا، جس میں شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ نکالوں گا، یعنی جو میرے راستے پر چلیں گے، شیطنت پر، میں انہیں گمراہ کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیریں، اور انہیں سکھاؤں گا کہ اللہ کی بنائی گئی صورتوں کو بدلیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو شیطان کے راستے پر چلے گا، اسے اپنا دوست بنائے گا، وہ واضح طور پر گھاٹے کا سودا کرے گا، خسارے کا سودا کرے گا۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو شیطان کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے بلکہ ایمان کے راستے پر چلیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو طریق ہے اس پر چلیں گے، عمل صالح کریں گے، فرمایا ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ یعنی شیطان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے جہنم کا دروازہ ہے، اور عمل صالح اور ایمان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے جنتیں ہیں۔ اور تاکیداً فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، وعد اللہ حقا۔ خالی یہ کہہ دینا بھی اللہ کا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ جنت میں داخل کروں گا، مگر بات صرف وہاں پہ نہیں روکی، کہا اللہ کا وعدہ ہے، پھر وعدہ کہہ کر بھی کہا وعد اللہ حقا، اللہ کا برحق وعدہ ہے یہ تمہارے ساتھ۔ اور پھر فرمایا اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہے، تاکہ ایمان والے مضبوط ہو جائیں اپنے ایمان پر اور اعمال صالحہ میں محنت کریں، تگ و دو کریں، کوشش کریں، تاکہ جو انعام اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کے حقدار بن جائیں۔ اگلی آیت کریمہ بڑی قابل غور ہے، فرمایا لیس بامانیکم، اے لوگو بات تمہاری خواہشوں پہ نہیں رہے گی۔ امانی جمع ہے امنیہ کی، امنیہ کا معنی ہوتا ہے آرزو، تمنا، خواہشیں۔ وہ جو کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، انسان خواہشیں پالتا رہتا ہے، ایسے ہو جائے گا، آرزویں پالتا رہتا ہے، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ کہا یہ جو جنت کا معاملہ ہے، قیامت کے دن کی کامیابی کا معاملہ ہے، یہ تمہاری آرزو پہ نہیں رہے گا، صرف تم خواہشیں کرتے رہو۔ ولا بامانی اہل الکتاب، اور نہ یہ اہل کتاب کی خواہشوں پہ رہے گا۔ جیسے اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں تو خدا کیا اپنے محبوبوں کی اولاد کو جہنم میں ڈال دے گا؟ یہ ان کی ایک اپنی خواہش تھی، ان کے ایک اپنے ذہن کی توقع تھی۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی 100 طرح کی باتیں ہیں کہ جی فلاں کا ہم نے ہاتھ تھام لیا ہے تو اب ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ بیڑا ضرور پار ہوگا اگر جس کا ہاتھ تھاما ہے اس کے رستے پر بھی چلو گے، اس کے طریقے پر بھی چلو گے۔ سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر جو آپ کا رستہ چھوڑ جائے، جو آپ کے طریقے کو چھوڑ جائے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے وعیدیں سنائی ہیں تاکہ لوگ عمل کے رستے کو نہ چھوڑیں، خالی دعووں میں خالی باتوں میں نہ رہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کی بھی تعمیل کریں، اس کی بھی اس آقا کی سنت مطہرہ کی پیروی کریں۔ یہ الفاظ سورہ نساء کی آیت نمبر 123 کے ہیں کہ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشوں پر فیصلہ ہوگا، نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر فیصلہ ہوگا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ ہلا دینے والی ہے۔ یہ الفاظ پھر ذہن میں رکھیے، نہ تمہاری آرزو پہ فیصلے ہوں گے، نہ اہل کتاب کی آرزو پہ فیصلے ہوں گے۔ جو غلط کام کرے گا، برا کام کرے گا، اسے اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی اس کی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور تم اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا مددگار پاؤ گے، نہ کسی کو اپنا دوست پاؤ گے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ پریشان ہو گئے، اور بات بھی پریشانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کڑا معیار رکھ دیا کہ خالی تمہارے دعووں پر، باتوں پر، آرزوؤں پر نہیں، ہم پورا تولیں گے، ناپیں گے، جس نے برا کام کیا ہوگا اسے بدلہ ملے گا۔ اب اس پر سارے صحابہ پریشان ہو گئے، اور آقا کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اگر یہ معاملہ ہو گیا تو کون بچے گا؟ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ غلطی کون نہیں کرتا؟ اس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر عمل کی کوشش کرو، یعنی جو تمہارے بس میں ہے، جو کوشش ہے وہ تم عمل صالح کی کرتے رہو، جہاں تک رہ گیا کہ برے کاموں کا بدلہ ہوگا۔ اللہ کا فرمان حق ہے، مگر بتاؤ کیا تم زندگی میں بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں کبھی بخار نہیں ہوتا؟ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا؟ جان کا، مال کا، تنگی تکلیفیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی؟ یہ جو انسان کو بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رزق کی طلب میں جو تنگیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا، گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ یہ دنیا کے اندر آنے والی تکلیفیں، پریشانیاں، اللہ کا فرمان حق ہے، مگر زندگی کے اندر مرد مومن کو جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، حتیٰ کہ کہا کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کا بھی صلہ عطا فرما دیتا ہے، صرف کانٹا چبھ جائے اور کوئی پریشانی آ جائے۔ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، اتنی ہلکی پریشانی جس کو مثال کے طور پہ یوں بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کی 2 جیبیں تھی، اس نے ایک جیب میں پیسے ڈالے، جب خریداری کے موقع پر پیسے دینے کا ٹائم آیا تو اس نے اس جیب میں ہاتھ ڈال لیا جس میں پیسے نہیں تھے، غلطی سے، خیال نہیں آیا کہ پیسے ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ جب خالی جیب میں ہاتھ گیا تو ایک دم دھک سے دل ہو گیا کہ یار ہیں پیسے نہیں ہیں، ایک جو دل میں ایک دھک سا پیدا ہوا اور لمحے میں خیال آ گیا نہیں ادھر نہیں، ادھر ہیں پیسے۔ یہ جو تھوڑی سی پریشانی آئی ہے، اللہ اس پریشانی پر بھی گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اجر عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا عمل کیے جاؤ، ابو بکر عمل کیے جاؤ، جو تم سے ہو سکتا ہے جد و جہد کرو، انسان اپنی پوری کوشش کرے۔ باقی رہ گئی انسان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی میں ایسے احوال لاتا ہے۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، ایک شخص نے بخار میں تھا اور بخار کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کا ستیہ ناش ہو، میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ سرکار میں بخار کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ جب انسان بخار میں ہوتا ہے
تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک بخار کی وجہ سے۔ اس سے بڑی تکلیفوں کی اپنی جگہ پر اس مقدار سے اور اس طرح کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جس طرح کے انسان کی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں اور بیماریاں آتی ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسلام نے جنت کے درجات میں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں یہ فرق نہیں رکھا کہ مرد حاصل کر جائیں گے عورتیں پیچھے رہ جائیں گی، کہا نہیں، بات نسل کی نہیں ہے کہ مرد کون ہے عورت کون ہے، بات یہ ہے کہ عمل صالح کون کرتا ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان کے ساتھ جو عمل صالح کرے گا خواہ وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کھجور کے اوپر چڑھا ہوا جو غلاف ہوتا ہے، کھجور میں جو چھلکا باریک سی جلی ہوتی ہے، اللہ اتنا بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ ہر بندے کو جس نے عمل کیا ہوگا اعمال صالحہ میں سے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہ ہو اور انسان ویسے دنیا کے اچھے کام کرتا پھرے جیسے غیر مسلم کرتے ہیں، پلیں بنوا دی، ہسپتال بنوا دیے، سرائے کھانے کھلا دیے، جو مرضی کرتے رہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت کے اعتبار سے اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ انہیں اس کا صلہ دنیا میں دے دے گا، ان کا رزق بڑھا دے گا، مال بڑھا دے گا، عزت بڑھا دے گا، دنیا میں ان کو صلہ مل جائے گا، مگر آخرت کا صلہ انہی کے لیے ہے جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کے احکامات کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔